بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التناؤب فی العلم، یہ باب ہے تناؤب کا۔ تناؤب یہ نوبہ سے بنا ہے، نوبہ کا معنی ہوتا ہے باری، تو تناؤب کا معنی ہوا باری مقرر کرنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تحصیل علم میں باری مقرر کرنے کا بیان۔ اس باب سے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ طلب علم بہت اہم نعمت ہے اور بہت عظیم دولت ہے۔ یہ علم، اس کی طلب اور اس کی تلاش میں انتہا درجے کو پہنچنا چاہیے، حرص رکھنا چاہیے۔ اگر ہر دن طلب علم کے لیے آدمی حاضر مجلس نہ ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنے قریبی پڑوسی سے یہ آپس میں طے کر لے کہ ایک دن آپ جاؤ، ایک دن میں جاؤں۔ تو یہ اگر کوئی طے کرتا ہے تو انتہائی حرص طلب علم اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے، جیسے کہ امام بخاری حدیث جو یہاں پر ذکر کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں، ان دونوں حضرات نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک دن سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے، تاکہ سرکار سے جو بھی سنے وہ اپنے پڑوسی کو یا اپنے ساتھ والے کو جا کر بتا دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم میں باری مقرر کرنا یہ جائز ہے، اور باری مقرر کرنا یہ حرص علم، طلب علم کے حرص کی زیادتی کو بتاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اچھا، جو حدیث پاک آ رہی ہے اس میں یہ کہ حضرت عمر ایک دن جاتے تھے، ایک دن حضرت عتبان ابن مالک جاتے تھے، تو اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ تحصیل علم کے لیے سامان اور اسباب تحصیل علم، دنیاوی دولت، پیسہ جو کہ ضرورتوں کو پورا کر سکے، ان پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ اپنی معیشت اور اپنی معاشی زندگی کو بھی سدھارنا ضروری ہے۔ تبھی تو حضرت عمر فاروق ایک دن تشریف لے جاتے تھے، ایک دن حضرت عتبان بن مالک کو، ایک دن ایک صاحب اپنے معیشت کو دیکھتے تھے، دوسرے دن دوسرے صاحب اپنے معیشت کو دیکھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالب علم کو اپنی معیشت پر بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ چند باتیں بتانے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں پر یہ باب باندھا۔ فرمایا باب التناؤب فی العلم، علم میں یعنی حصول علم کے لیے باری مقرر کرنے کا بیان۔ حدیث حدثنا ابو الیمان، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری سے تحویل سند۔ قال فرماتے امام بخاری وقال ابن وہب، ابن وہب نے کہا اخبرنا یونس، ہمیں خبر دی یونس نے عن ابن شہاب زہری سے۔ تو دیکھیے اس والی سند سے یہ پتہ چلا کہ یونس نے روایت کی ہے ابن شہاب زہری سے، اور اس سند سے یہ پتہ چلا کہ شعیب نے روایت کی ہے ابن شہاب زہری سے۔ تو شعیب اور یونس دونوں نے ابن شہاب زہری سے روایت کی ہے، اور ابن شہاب زہری کے بعد اب سند وہی ہے عن عبداللہ ابن ابی ثور،
وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ ابن ابی ثور سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور میرے پڑوسی انصاری پڑوسی بنی امیہ بن زید قبیلے میں تھے، وَهِيَ مِنْ عَوَالِ الْمَدِینَةِ، اور یہ بنی امیہ بن زید قبیلہ یہ مدینہ کے اطراف میں ہے، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دونوں لوگ، جار لی من الانصار سے مراد وہ یہ حضرت عتبان ابن مالک ہے، فرماتے ہیں کہ ہم دونوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نزول اور آنے کے لیے باری مقرر کر لیتے تھے، ینزل یومن، ایک دن وہ تشریف لاتے سرکار کے پاس، وانزل یومن، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آتا، فاذا نزلت جئتہ بخبر ذلک اليوم، تو جس دن میں سرکار کی بارگاہ میں آتا تھا، جئتہ تو میں ان کو وہ ساری باتیں بتا دیتا تھا، بخبر ذالک الیوم، اس دن کی وہ ساری باتیں میں، من الوحی، وحی کی، وغیر ہی، اور غیر وحی کی جو بھی باتیں سرکار کے مجلس میں مجھے حاصل ہوتی تھیں وہ سب میں جا کر انہیں بتاتا تھا۔ نزل تو فاذا نزلت، تو جب میں سرکار کی بارگاہ میں آتا، جئتہ تو میں حضرت عتبان ابن مالک کے پاس لے کر آتا، بخبر ذالک الیوم، اس دن کی خبریں، من الوحی، وحی کی، وغیر ہی، اور غیر وحی کی جو بھی خبریں، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب وہ عتبان ابن مالک سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِ يَوْمَ نَوْبَتِي، تو ایک دن میرے انصاری دوست حضرت عتبان ابن مالک اپنی باری پر حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، فضرب بابی، تو سرکار کی بارگاہ سے واپس ہونے پر، فضرب بابی ضربا شدیدا، وہاں سے واپس ہونے پر میرے دروازے کو تیز تیز کھٹکھٹایا، جو ہر دن کے علاوہ تھا، ہر دن ایسا نہیں کھٹکھٹاتے تھے، ہر دن ایسے زور زور سے نہیں مارتے تھے، لیکن اس دن میرے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا آ کر۔ اس سے پتہ چلا کہ دروازے کے اندر نہیں گھسنا چاہیے بنا اجازت کے، اگر بنا اجازت کے گھسنا جائز ہوتا تو اتنے امر شدید میں بھی حضرت عتبان ابن مالک سیدھے سیدھے اندر گھس جاتے، تو دوسرے کے گھر میں بنا اجازت کے نہیں گھسنا چاہیے۔ فقال، تو پھر کہا، اسما ہوا، کیا عمر یہاں ہے؟ آواز کھٹکھٹانے کے بعد گھر والوں سے پوچھا، سو آواز دی کہ کیا عمر ہے یہاں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ففزعت، میں نے جب یہ سنا کہ یہ اتنے سختی سے، اتنے زور زور سے کہہ رہے ہیں، کوئی بڑا معاملہ ہو گیا ہے، ففزعت، تو حضرت عمر فرماتے تو میں ڈر گیا، فخرجت الیہ، تو میں حضرت عتبان کی طرف نکلا، فقال، تو انہوں نے کہا، قد حدث امر عظیم، کوئی بڑا معاملہ پیدا ہو گیا، کوئی بڑا معاملہ رونما ہو گیا۔ فدخلت علی حفصہ، اب وہ بڑا معاملہ کیا ہے؟ تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عتبان نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اب وہ طلاق دے دی ہے، ازواج مطہرات کا معاملہ کیا تھا؟ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ تحریم میں، دیکھیے آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ معاملہ کیا تھا؟ پہلے میں معاملہ بتا دوں آپ کو۔ حضرت عتبان ابن مالک کی جس دن باری تھی، وہ جب حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ان کی تمام تر ازواج نے اکٹھے ہو کر اتفاق کر لیا اور اکٹھے ہو کر نفقات کی اور اپنے خرچوں میں بڑھوتری کی چاہت ظاہر کی اور بڑھوتری کا اضافے کا مطالبہ کیا کہ کچھ خرچے اب ہمارے بڑھا دیے جائیں، کچھ خرچوں کے لیے، اخراجات کے لیے کچھ پیسہ وغیرہ زیادہ دیا جائے۔ تو ساری ازواج نے اتفاق کر لیا اس بات پر، اور اتفاق کر کے سرکار سے اس کا اضافے کا مطالبہ کیا۔ اور جب اضافے کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نبی پر نازل فرما دی، کیونکہ تمام ازواج کا متفق ہو کر سرکار پر یہ زور ڈالنا اور اضافے کا مطالبہ کرنا اللہ کو ناپسند ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ایسا کر دے، ان طلقکن، اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو قریب ہے کہ اللہ ایسا کر دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویوں انہیں عطا فرما دے، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، کہ جو تم سے بہتر بیویاں بدل دے، تمہارے بدلے میں بہتر بیویاں عطا کر دے، اطاعت والی ہوں، وہ فرما برداری کرنے والی ہوں، مومنات ایمان والیاں، قانتات ادب والیاں، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات بندگی کرنے والی، سائحات ہے نا، سائحات روزے دار، روزہ رکھنے والی، سیبات و ابکارا، اور بیائی ہوئی یعنی سیبہ اور ابکار اور کنواری بیویاں تم سے بہتر عطا کر دے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو تمام تر ازواج میں صدمہ ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لی۔ ایک روایت آپ بعد میں پڑھیں گے، امام بخاری نے ہی نقل کی ہے، اس میں یہ کہ سرکار نے بیویوں سے دوری اختیار کر کے بالا خانے پر رہنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ دیکھا تو سرکار کے چہرے سے، سرکار کے رہنے سہنے سے ناراضگی کا انہوں نے احساس کیا حضرت اتبان ابن مالک نے، اور جا کر اور دیکھا کہ امہات المومنین کو صدمہ ہوا، تکلیف ہوئی، تو وہ بھی رو رہی ہیں سب اپنے اپنے جگہوں پر۔ تو یہ دیکھ کر حضرت اتبان ابن مالک نے یہ سمجھا کہ شاید سرکار نے ان کو طلاق دے دیے، اور وہی جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ کوئی بڑا معاملہ پیدا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے حفصہ، کیا تم سب بیویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا یہ تو معلوم نہیں، ہاں علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات پوچھنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر بطور تعجب کے اتبان نے کیا سمجھ لیا، اس پر تعجب کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، ایسا معاملہ ہے کہ طلاق نہیں دی ہے، اور حضرت اتبان طلاق سمجھ گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا امر عظیم پیدا ہو گیا۔ یہ معاملہ تھا، وہی حدیث میں ہے، دیکھیے کہ فرمایا فضرب بابی ضربا شدیدا، تو انہوں نے میرے دروازے کو تیز تیز کھٹکھٹایا، فقال، تو کہا اسما ہوا، کیا عمر یہاں ہے؟ ففزعت، تو حضرت عمر فرماتے تو میں خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، فخرجت الیہ، تو میں ان کی طرف نکل کر آیا، فقال، تو بولے قد حدث امر عظیم، بڑا محادثہ پیدا ہو گیا ہے کچھ، فدخلت علی حفصہ، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں حفصہ کے پاس پہنچا، حفصہ بنت عمر،
جو سرکار کی بیوی تھی، ان کے پاس پہنچا۔ اب دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی، لیکن حضرت حفصہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کا باپ اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی اس کے گھر پر آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فدخلت علی حفصہ، تو میں حفصہ کے پاس پہنچا، فاذا ہی تبکی، تو اچانک دیکھا کہ وہ رو رہی ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا اطلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ قالت، تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا۔ فقلت، تو میں نے کہا وانا قائم، اس حال میں کہ میں کھڑا رہا۔ اب دیکھیے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو آپ کی حیثیت ایک متعلم کی سی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک عالم اور معلم کی سی ہے۔ تو اب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سسر بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، اس کے باوجود ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر سرکار سے پوچھ رہے ہیں۔ تو طرز ادب دیکھیے صحابی رسول کا، فرماتے وَأَنَا قائم، میں نے کچھ عرض کیا اور اس حال میں کہ میں کھڑا ہوا تھا، میں کھڑا رہا، سرکار بیٹھے ہوئے تشریف فرمایا، میں کھڑے کھڑے پوچھ رہا ہوں۔ کیا پوچھا؟ اطلقت نساءک یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں۔ فقلت اللہ اکبر، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ازراہ تعجب کہا اللہ اکبر، یہ کہا میں نے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات معلوم ہوئی کہ طلب علم کے سلسلے میں باری مقرر کرنا جائز ہے۔ باقی تفصیلی گفتگو حدیث کے مفہوم سے متعلق تفصیلی گفتگو آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ تعلیم و تعلم اور وعظ و نصیحت کے سلسلے میں غصہ کرنا، اذا رأى ما یکرہ، جبکہ ناپسند بات دیکھے۔ یعنی امام بخاری اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علم و عرفان کی مجلس منعقد کرتا ہے اور وعظ و نصیحت لوگوں کو کرتا ہے، علم سکھاتا ہے، اب ایسے وقت میں تعلیم علم کے وقت میں کوئی ناپسند چیز سامنے والے سے یا کسی اور آدمی سے دیکھے، تو ایسے وقت میں ہی لوگوں کے سامنے اظہار غصہ، غضب اور غصے کا اظہار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک سے معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے غلط طریقے سے سرکار اتنے ناراض ہوئے کہ اسی وقت آپ کے غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آنے لگے، اور راوی فرماتے کہ میں نے اس دن سے زیادہ کبھی بھی کسی پر سرکار کو زیادہ غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اس دن جتنا سرکار ناراض ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ معلم اگر تعلیم دے، عالم اگر تعلیم دیتا ہو، پڑھاتا ہو، سکھاتا ہو، تو ایسے وقت میں کوئی ناپسند چیز دیکھے تو ناپسند چیز پر وہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد ابن کثیر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن کثیر نے، قال، انہوں نے کہا اخبرنی سفیان، مجھے خبر دی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن ابی خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن قیس ابن حازم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری سے، قال، انہوں نے کہا قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، جنہوں نے سوال کیا کن صاحب نے کہ یا رسول اللہ کہا تھا، تو اس کے تعلق سے قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے یا رسول اللہ کہتے ہوئے سوال کیا۔ تو وہ کون صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، اس کے تعلق سے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون صاحب تھے جنہوں نے سوال کیا تھا، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک صاحب نے یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان،
یا رسول اللہ میں باجماعت نماز نہیں پا سکتا، نہیں حاصل کر پاتا ہوں، لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں باجماعت نماز حاصل نہیں کر پاتا، وجہ مما یطول بنا فلان، اس وجہ سے کہ فلاں امام صاحب جو ہیں نماز کو دراز کر دیتے ہیں، لمبی قرات کرتے ہیں۔ جیسی سرکار نے یہ بات سنی تو فرماتے ہیں فما رأیت، راوی فرماتے ہیں فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، تو میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باز و نصیحت کے سلسلے میں نہیں دیکھا اشد غضبا، زیادہ غضبناک، من یومئذ، اس دن سے زیادہ، اشد غضبا من یومئذ، اس دن سے زیادہ غضبناک میں نے کبھی سرکار کو تعلیم کے سلسلے میں، باز و نصیحت کرنے کے سلسلے میں زیادہ غصہ کرنے والا، اس دن سے زیادہ غصہ کرنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ سرکار ناراض ہوئے۔ فقال، تو دیکھیے یاد رہے کہ سرکار سوال کرنے والے پر ناراض نہیں ہوئے، بلکہ سرکار ناراض ہوئے اس فعل سے جو امام صاحب کرتے تھے کہ دراز دراز قرات کرتے تھے، اس پر سرکار ناراض ہوئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سائل اگر سوال کرے تو سوال کرنے پر ناراض ہونا نہیں چاہیے، ہاں اگر کوئی بد عملی سمجھ میں آئے، خلاف شرع کام سمجھ میں آئے، ناپسندیدہ کام سمجھ میں آئے تو اس پہ ناراض ہونا چاہیے۔ فقال ایھا الناس، تو سرکار نے کمال بلاغت کا استعمال کرتے ہوئے کسی مخصوص آدمی کا یا ان امام صاحب کا نام لیے بغیر سرکار نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انکم منفرون، تم لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہو، لوگوں کو بھگانے والے ہو تم۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، سرکار نے فرمایا تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ قرات میں تخفیف کرے، فلیخفف اے فلیخفف فی القراءۃ، تو وہ قرات میں تخفیف کرے، یعنی ہلکی قرات کرے، بہت زیادہ حد سے زیادہ لمبی قرات نہ کرے۔ کیوں؟ فإن فیہم المریض، کیونکہ سرکار نے فرمایا کیونکہ ان نمازیوں میں مریض بھی ہے، والضعیف، کمزور بھی ہے، وذل حاجتی، اور حاجت مند بھی ہیں، جن کو کہیں پر ضرورت کے تحت جلدی جانا ہو، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو تم نفرتیں پیدا کرتے ہو، نفرتیں پیدا مت کرو، ایسے کام کرو جس سے لوگ جماعت میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ تو لہذا اس سے سمجھ میں آیا کہ ایسا کام کرنا جو تقلیل جماعت کا باعث ہو، یہ مکروہ ہوتا ہے، یہ مکروہ ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ بہرحال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، یہ جملہ جو ہے عنوان باب سے حدیث کی مطابقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا، سائل پر نہیں، جنہوں نے قرات کی تھی ان پر۔ اس سے پتہ چلا کہ ضعیف، کمزور، حاجت مند لوگ بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں، لہذا امام صاحب کو چاہیے کہ وہ حد سے زیادہ لمبی قرات نہ کرے، کیونکہ کمزور آدمی کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے، ہے نا، ضعیف و ناتواں کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے، مریض ہے اس کو تکلیف ہونے لگے گی، حاجت مند ہے وہ سوچے گا کہ امام صاحب تو لمبی قرات کرتے ہیں، چلو نماز مت پڑھو ورنہ ضرورت پوری نہیں ہو پائے گی، تو وہ بھی جماعت ترک کر دے گا۔ تو سب یہ تقلیل جماعت کے باعث ہیں یہ سب، لہذا تقلیل جماعت کا باعث جو بھی کام ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا بالخصوص، دیکھیے کیا؟ ایک سرکار نے فرمایا مریض، ایک ضعیف، ایک ذل حاجت۔ تو اسباب تقلیل جماعت یہاں پر 3 چیزیں ذکر کی سرکار نے۔ ایک مریض، بیٹا سبب جو کہ قلت جماعت کا جو سبب ہو یا مقتضی تخفیف جو چیز ہو، اس کو سرکار نے 3 چیزوں کو ذکر کیا۔ ایک یہ کہ مقتضی یا تو کسی شے یعنی مصلی کی یا تو ذات میں ہوگا،
یا مقتضی ذات سے خارج ہوگا۔ اگر مقتضی ذات میں ہو تو ذات میں اگر ذات میں ہے تو یا تو بحسب ذات یعنی بتقاضے ذات ہوگا وہ، یا بحسب العارض ہوگا۔ اگر بحسب ذات وجود کے اعتبار سے ہے وہ تو اسی کا وہی ہے مرض، اور بحسب العارض ہو ذات ہی میں سبب ہو مقتضی ہو لیکن بحسب العارض ہو تو وہ ہے بیٹا مرض۔ تو ضعف بحسب الوجود ہے اور مرض بحسب العارض ہے۔ اور اگر مقتضی تخفیف امر خارج سے ہے تو یہ ضرورت ہوگی۔ تو تینوں چیزوں کا سرکار نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو عامر العقدی، ہم سے حدیث بیان کی ابو عامر عقدی نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سلیمان ابن بلال، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے، بلال المدینی مدینی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں عن یزید سے مولا المنبعثی، جو کہ منبعث کے مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، عن زید ابن خالد الجوہنی، اور وہ روایت کرتے ہیں زید ابن خالد جوہنی سے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ لقطہ وہ چیز ہوتی ہے بیٹا جو کسی کی کہیں پر گر جائے اور دوسرا آدمی اس کو اٹھا لے، اسے لقطہ کہتے ہیں۔ تو لقطہ کے بارے میں کسی آدمی نے سوال کیا، فقال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا اعرف وکاءہا، لقطہ کے بندھن کو پہچان لو۔ لقطہ کا مطلب یعنی اگر کسی کے پیسے کی تھیلی، بٹوا، پرس اگر گر گیا تو اس کی صحیح سے آشنائی کر لو، پہچان لو کہ کس رنگ کا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا مطلب اس کا بناوٹ کیا ہے، کیا چیز کس طرح کا ہے، اس کو پہچان لو، تاکہ اگر صاحب مال، پیسے والا آدمی، بٹوے والا، پرس والا آدمی لینے کے لیے آئے تو اس سے نشانی پوچھ کر کہ کون سی کس طرح کا، اگر وہ صحیح نشانی بتا دے تو اس کو واپس کر دو۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اعرف وکاءہا، اس کے بندھن کو پہچان لو، یعنی جو تھیلی مال پیسے کی ہے اس تھیلی کے بندھن، پرس وغیرہ کے بندھن کو، چین وغیرہ کو، یا اس کے میں ڈالنے والی ڈوری کو پہچان لو۔ او قالا، یا راوی کا شک ہے، فرماتے ہیں کہ یا سرکار نے فرمایا وعاءہا، اس کے برتن کو پہچان لو کہ وہ مال جس تھیلی اور برتن میں ہے، عفاسہا ہے، یا اس کو برتن یا تھیلی کو پہچان لو۔ عفاس کا معنی بھی تھیلی ہی ہوتا ہے۔ ثم عرفہا سنتن، پھر اس کا اعلان 1 سال تک کرو۔ ثم استمتع بہا، اگر 1 سال تک مالک نہ آئے تو پھر تم اس سے استمتاع کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ فإن جاء ربها، اگر اس کا مالک آ جائے، فأدھا الیہ، تو اس کے مالک کے سپرد اسے کر دو۔ قال، پھر اس سوال کرنے والے صاحب نے سوال کیا، فضالۃ الابل، یا رسول اللہ گما ہوا اونٹ اگر کسی کو مل جائے تو اس کو لقطہ بنا لے، اس کو بھی پکڑ لے کیا؟ تو سرکار یہاں پر اجازت نہیں دی، بلکہ راوی کے الفاظ ہیں فغضب، تو سرکار نے جب یہ سنا تو ناراض ہوئے، سرکار کو غصہ فرمایا سرکار نے۔ حتی احمرت وجنتاہ، اتنا اظہار غضب فرمایا کہ سرکار کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے، وجنتاہ، دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے غصے کے مارے۔ او قالا، یا راوی کا شک ہے کہ راوی یا یہ کہا راوی نے کیا احمر وجہہ، سرکار کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا۔ فقال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا ما لک ولہا، تمہیں اس اونٹ سے کیا لینا دینا، ما لک ولہا، تمہیں اس اونٹ سے کیا لینا دینا، معہا سقاؤہا، اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ ہے، یعنی اس کے پیٹ میں اتنے مشکیزے کی طرح ڈول سے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ پانی اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ اسے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ما لک ولہا، تمہارا اونٹ سے کیا لینا دینا،
تمہارا اونٹ سے کیا تعلق؟ معاہا سقاؤہا، اس کا مشکیزہ اس کے ساتھ ہے، وحذاؤہا، اس کے مضبوط کھر اس کے ساتھ ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ اونٹ خود اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لقطہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترد الماء، وہ پانی کو پی لے گا، پانی کی جگہ پر خود سے جا کر پانی پی لے گا۔ وترعى الشجرہ، درخت کو چر لے گا وہ۔ فذرھا، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، اس کو لقطہ مت بناؤ۔ حتی یلقاها ربها، یہاں تک کہ وہ اپنے مالک سے جا ملے۔ قال، پھر سائل نے سوال کیا، فضالۃ الغنم، یا رسول اللہ گم ہوئی بکری، اگر کسی کی بکری گم جائے تو بکری کا کیا کیا جائے؟ اس کو پکڑ لیا جائے؟ نہیں۔ قال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، لکا، وہ بکری تمہارے لیے ہے، اور لاخیک، یا تمہارے کسی مسلم بھائی کے لیے ہے، اور للذئب، یا کسی بھیڑیا کے لیے۔ یعنی وہ تو اگر تم پکڑ لو گے تو تمہارے لیے ہے، ورنہ کوئی اور آدمی پکڑ لے گا کیونکہ کمزور جانور ہے، اور اگر کوئی نہیں پکڑے گا تو پھر بھیڑیا اسے پکڑ کے لے کر چلا جائے گا، وہ کھا لے گا۔ تو اب یہ سرکار نے فرمایا، دیکھیے حدیث پاک کا عنوان باب سے اس طور سے تعلق ہوا کہ سرکار نے یہاں پر جب سوال ہوا فضالۃ الابل فغضب حتى احمرت وجنتہ، اس جملے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وقت موعظہ، تعلیم کے وقت میں، نواز و نصیحت کرنے کے وقت میں غصہ کرنا، غصے کا اظہار کرنا یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو تھیلی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اسے پہچان لو، 1 سال تک اعلان کرو، اور اگر 1 سال تک مالک نہ ملے تو اس کو استعمال کر لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر آ جائے اس کا مالک تو اس کو واپس کر دو۔ اور اونٹ کے بارے میں سوال ہوا تو سرکار ناراض ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ لقطہ الگ الگ طرح کا ہو سکتا ہے، ورنہ سرکار ایک کے بارے میں فرمانے پہچان لو، اس کو سمجھ لو، اس کے مالک تک اگر آ جائے تو اس کو واپس کر دو، 1 سال تک اعلان کرو، اور ایک کے بارے میں ناراض ہو رہے ہیں اور فرمایا کہ اس کا تم سے کیا لینا دینا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو نہیں پکڑنا ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑے رہنے دینا ہے۔ اور بکری کے بارے میں فرمایا کہ سرکار نے اختیار دے دیا کہ تمہارے لیے، تمہارے بھائی کے لیے، یا کسی بھیڑیا کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لقطہ کا کچھ فرق ہے۔ یہاں پر جو سوال کیا تھا سألہ رجل عن اللقطہ، یہاں پر رجل سے مراد حضرت مالک کے والد حضرت عمیر ہیں، وہ مراد ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ۔ تو اب میں یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ لقطہ، کس قسم کے لقطے کی ہم کو لے کر رکھنے کی، حفاظت سے رکھنے کی اجازت ہے، اور کس قسم کے لقطہ کی اجازت نہیں ہے، اور کس قسم کے لقطہ کا 1 سال تک اعلان کیا جائے، اور کس قسم کے لقطہ کا 1 سال تک اعلان نہیں کیا جائے، یا یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اب اس سلسلے میں پیسہ، درہم، دنانیر وغیرہ کی کوئی تھیلی مل گئی تو ایسی صورت میں تو حکم وہی ہے کہ صحیح سے پہچان لو، اور کوئی مالک لینے والا کوئی آئے اور تو اس سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا پہچان ہے، پہچان بتا دو، اگر پہچان بتا دی تو اس کو واپس کر دو۔ یہ اٹھا لینے کا حکم اس کا تب ہے جبکہ اپنی نیت پر کنٹرول ہو۔ اگر اپنی نیت پر اعتماد نہ ہو، بلکہ نیت یہ اطمینان، یہ اندیشہ ہو کہ میری نیت خراب ہو جائے گی، تو حکم یہ ہے کہ نہ اٹھائے۔ اب اگر اس پیسے کا یا اس تھیلی کا مالک 1 سال تک نہیں آیا تو ایسی صورت میں اگر یہ خود غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے تو خود خرچ کر سکتا ہے، اور اگر یہ فقیر و محتاج نہیں ہے تو پھر اس کو کسی غریب فقیر پر صدقہ کر دیں۔ یہ تو تھیلی وغیرہ کا حکم تھا۔ رہا اونٹ، بھینس ہے نا، گائے، جو بڑے جانور ہیں، ان بڑے جانوروں کو لقطہ بنانا، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے اندر خود اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت پر خود قادر ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا تمہارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو
اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان تمام حضرات نے یہ فرمایا کہ بڑے جانوروں کو لقطہ بنانا یہ منع ہے، کیونکہ وہ اپنی حفاظت پر خود قادر ہے۔ لیکن امام شافعی کا اونٹ کے بچے کے بارے میں یہ قول ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو اونٹ کے بچے کو لقطہ بنانا جائز ہے، اونٹ کے بچے کو لقطہ بنانا جائز ہے۔ اور امام مالک نے بھی یہی فرمایا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اونٹ کی تخصیص نہیں بلکہ گھوڑے، گدھے، خچر کو بھی لقطہ بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمت والرضوان کا یہاں پر فرمان یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار نے جو اونٹ یا بڑے جانوروں کے تعلق سے جو یہ فرمایا کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا، یہ وہاں پر تعامل عرب کے اعتبار سے سرکار نے فرمایا کہ وہاں پر اونٹ وغیرہ کی چوری نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج کے زمانے میں اعظم فرماتے ہیں کہ وہ تعامل عرب کے اعتبار سے سرکار نے فرمایا کیونکہ چوری نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں تو کسائی کا مسئلہ یہ ہے، قصاب اگر اس کو تو کوئی جانور ایسا مل جائے اور اس پر پابندی نہ ہونا، کنٹرول اگر نہ ہو، تو آج کے وقت میں قصاب سب کو کاٹ ڈالتے ہیں، تو بڑا سا بڑا جانور بھی ہو تو اس کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر اونٹ کی چوری ہو سکتی ہے تو اونٹ کو بھی لقطہ بنایا جا سکتا ہے، اس کو بھی پکڑ کر رکھا جا سکتا ہے، اور اس لقطہ کی تشہیر اس وقت تک کرنا واجب ہے امام اعظم کے نزدیک جبکہ گمان ہو کہ اس کا مالک تلاش کر رہا ہوگا۔ لہذا کسی بھی چیز کی قیمت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کی تشہیر کی مدت متعین ہوگی۔ لہذا اگر مال قلیل ہے تو مدت تشہیر کچھ ہوگی، مال اگر کثیر قیمت کا ہے تو مدت تشہیر کچھ اور ہوگی۔ مثلا سونا چاندی وغیرہ گر جائے تو آدمی سالوں تک اس کو تلاش کرتا ہے، اور انگور وغیرہ اگر گر جائے، ایک آدھ انگور تو کوئی تلاش نہیں کرتا۔ لہذا اگر سونا چاندی گر گیا تو حکم یہ ہوگا کہ وہ 1 سال تک اس کو محفوظ رکھے اور اس کا اعلان کرے۔ لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر گری ہوئی چیز کی قیمت 10 درہم سے کم ہو تو چند دن اس کا اعلان کرے، اور اس سے زیادہ ہے تو سال بھر تک اعلان کرے۔ اس جگہ پر امام حسن بن زیاد نے امام اعظم سے ایک روایت یہ بھی ذکر کی کہ اگر 200 درہم یا 200 درہم سے زیادہ قیمت کی کوئی چیز ہے تو 1 سال تک اعلان کرے، اور اگر 10 درہم سے 200 درہم کے بیچ کی کوئی چیز ہے تو 1 مہینے تک اعلان کرے، اور اگر 10 درہم ہے کسی چیز کی قیمت تو 1 ہفتہ ہی اعلان کرے، اور اگر 3 درہم کسی چیز کی قیمت ہے تو صرف 3 دن تک اعلان کرے، اور 1 درہم اگر کسی کی قیمت ہے تو 1 درہم ایک دن ہی اعلان کرے سے۔ ایک اور حدیث امام بخاری اس کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اونٹ کے بارے میں سوال ہوا، سرکار ناراض ہوئے، اسی سے عنوان باب سے مطابقت ہے۔ حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامہ عن برید، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن علا نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں برید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی بردہ، حضرت ابو بردہ سے، عن ابی موسیٰ، وہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، کرہا، جن سوالات کو یا جن چیزوں کے بارے میں سوال کرنے کو سرکار نے ناپسند فرمایا۔ فلما اکثر علیہ، تو جب سرکار پر زیادہ کیا گیا یعنی خوب اور سوال کیے گئے، غضب، تو سرکار نے اظہار غضب فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، للناس، لوگوں سے، سلونی عما شئتم، جو چاہو پوچھ لو، اتنا عام سرکار نے فرمایا،
सलूनु अम्मा शिअ्तुम, जो चाहो पूछ लो। फ़क़ाल रजुल मन अबी, तो एक साहब खड़े हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मन अबी, मेरे बाप कौन है? क़ाल अबू का हुज़ाफ़ा, हज़रत जो साहिब खड़े हुए उनके बाप के सिलसिले में लोग ताना देते थे, कहते थे कि इसका बाप फुला है फुला है, मतलब बाप ही क्या मामला लोगों पर मुश्तबा था, तो लोग शक करते थे। तो सरकार से उन्होंने सोचा कि आज सरकार का दरिया रहमत जोश में है, सरकार ने फरमाया सलूनी अम्मा शिअ्तुम, जो चाहो पूछ लो। अब देखो ये कितना गैब की बात है, ये तो सही से माँ ही बता सकती है कि बच्चे का बाप कौन है, लेकिन ऐसी सहाबी रसूल का एतकाद था कि मैं जो पूछ लूँगा सरकार ज़रूर बता देंगे, क्योंकि सरकार को अल्लाह ने गैब अता फरमाया। तो सहाबी रसूल ने भी तामुल नहीं किया, पूछ लिया कि ताकि आज जो अब तक इश्तिबाह है लोगों को, वो इश्तिबाह ही दूर हो जाए। फ़क़ाल रजुल मन अबी, तो एक साहब खड़े हुए बोले कि या रसूलल्लाह मेरे बाप कौन है? क़ाल, सरकार ने इरशाद फरमाया अबू का हुज़ाफ़ा, तुम्हारे बाप हुज़ाफ़ा है। फ़क़ाम आखर, फिर दूसरे आदमी खड़े हो गए। फ़क़ाला मन अबी या रसूलल्लाह, उनका भी मामला यही था। तो सरकार से अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरे बाप कौन है? अब देखिए ये तो बिल्कुल अंदरूनी बातें जो कोई नहीं बता सकता, सरकार से सहाबा इकराम पूछ भी रहे और सरकार उसका जवाब भी दे रहे। तो इससे पता चला कि सरकार को अल्लाह ने गैब अता फरमाया। अंदरूनी बातें भी सरकार जानते हैं, दूसरों की अंदरूनी बातें। मन अबी या रसूलल्लाह, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बाप कौन है? फ़क़ाल, तो सरकार ने इरशाद फरमाया अबू का सालिमुन मौला शैबा, तुम्हारे बाप सालिम है जो कि शैबा के मौला है, आज़ाद करदा गुलाम है। फलम्मा रआ उमर, तो जब हज़रत उमर ने देखा कि सरकार नाराज़ है, जवाब भी दे रहे हैं, सरकार लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार के चेहरे मुबारका पर गुस्से के आसार नमूदार है। जब हज़रत उमर ने ये देखा, फलम्मा रआ उमर माफ़ी वजही, सरकार के चेहरे पर जो गुस्से के आसार थे उसको जब हज़रत उमर ने देखा, जब हज़रत उमर ने वो देखा जो सरकार के चेहरे मुबारका में था, काल, तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह इन्ना नतूब इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, हमने आपसे सवाल कर लिए, कहीं आपने जवाब भी दिए, लेकिन हमें ये डर है कि कसरत सवाल से या रसूलल्लाह आप नाराज़ हो जाएंगे, तो हमें आपके गैज़ व गज़ब, आपके गुस्से की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपका गैज़ व गज़ब ये हमारी हलाकत का सबब बन जाए। या रसूलल्लाह हमने जो सवाल कर लिए हैं, सवाल हज़रत उमर ने नहीं किए, दूसरों ने किए, लेकिन फिर भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हमको ये डर है कि कहीं हम हलाक ना हो जाएं, इसलिए हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं कसरत सवाल से, और या रसूलल्लाह अपनी नाराज़गी को दूर फरमा लीजिए। तो सरकार की रज़ा हर हाल में सहाबा इकराम तलाश करते थे, नाराज़गी पसंद नहीं करते थे कि कहीं हलाकत ना हो जाए। नबी का नाराज़ होना दूसरे की हलाकत का सबब बन सकता है। अब इससे पता चला कि अगर एक गिरोह के लोगों से कुछ खता हो जाए तो उसका कोई बड़ा आदमी अगर उनकी तरफ से माफ़ी तलब कर ले तो ये तलब कर लेना भी जायज़ होता है। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद कुछ सवाल नहीं किया था, लेकिन लोगों की तरफ से माज़रत कर ली और कहा इन्ना नतूबु इलल्लाह, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, रुजू लाते हैं। या रसूलल्लाह आप नाराज़ ना हो, अपनी नाराज़गी को दूर फरमा लीजिए। तो अब हदीस पाक से मालूम हो गया ना कि सरकार ने कुछ सवाल करने पर इजहार नाराज़गी फरमाया, तो पता चला कि उन्वान बाब से हदीस को मुताबिकत इसी मफ़हूम में इन्हीं लफ्ज़ों से हासिल होती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।